نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اليوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من كنت مولاه فعلی مولاه. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرین پاک تصدق سے بحمدہ تعالی ہم آل نبی اولاد علی محترم پیر سید منظور حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے سالانہ عرس مبارک کی اس پاک نشست میں حاضر ہیں. دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات اس عرس پاکی مجلس اور محفل میں آنے والے جمیع متعلقین مریدین اور متوسلین کو رب کائنات اولیاء کرام کا فیض عطا فرمائے. اور آپ کے صاحبزادگان جناب محترم سید ناصر حسین شاہ صاحب زیدہ شرفہ، محترم سید شاہ فیصل حسین شاہ صاحب زیدہ مجدہ، محترم سید عرفات حسین شاہ صاحب اور تشریف فرما ہونے والے جمیع سادات کرام، اللہ رب العزت یہ سادات کا سایہ ہمیشہ قائم اور دائم رکھے. سامعین محترم، کیونکہ عرس مبارک کی محفل ہے اور آل نبی اولاد علی محترم سید منظور حسین شاہ صاحب کی نسبت ہے، تو جب یہ سارا گھر ہی علی والوں کا ہے تو اس لیے ذکر بھی مرکز ولایت کا ہوگا. تو سامعین، اس موضوع کے لیے جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، یہ سورۃ المائدہ کی آیہ کریمہ نمبر 3 کا ایک حصہ ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید کی نزول کے اعتبار سے یہ آخری آیہ مبارکہ ہے. سامعین، اس موضوع کو سمجھنے کے لیے اور آگے بڑھانے کے لیے بالخصوص علماء کرام کی توجہ چاہوں گا
اور آپ لوگ لطیف پیرائے میں اس نقطہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ نزول کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی آخری آیت ہے، اور اس کے معن بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان ولایت علی شیر خدا ہے۔ اس آیہ کریمہ کے مقامات کے حوالے سے دو روایات ہیں، یا تو یہ آیہ مبارکہ خطبہ حجۃ الوداع کے بعد عرفات میں اتری ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ یا یہ آیہ مبارکہ مقام غدیر خم پہ اتری ہے۔ لیکن جہاں بھی نازل ہوئی، قرآن مجید فرقان حمید کی نزول کے اعتبار سے یہ آخری آیت ہے، اور اس آیہ مبارکہ میں مالک کائنات اعلان فرما رہا ہے الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ مالک کائنات تاجدار کائنات سے خطاب کرتا ہے، اے حبیب مکرم، ہم نے آپ پر دین مکمل کر دیا، دین اسلام کی تکمیل ہو گئی، سلسلہ وحی کا اختتام ہو گیا۔ وہ دین اسلام جس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا تھا، اس کا اہتمام ذات محمد مصطفیٰ پہ ہو گیا۔ وہ وحی جس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی، اس وحی کا اختتام ذات محمد مصطفیٰ پہ ہو گیا۔ مالک کائنات نے اعلان فرما دیا، اے محبوب مکرم، اب قیامت تک کوئی وحی نہیں اترے گی، اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اب قیامت تک اور کوئی رسول نہیں آئے گا، اب قیامت تک نبوت بھی محمد مصطفیٰ کی ہے، قیامت تک رسالت بھی محمد مصطفیٰ کی ہے، قیامت تک شریعت بھی محمد مصطفیٰ کی ہے، قیامت تک کلمہ بھی محمد مصطفیٰ کا ہے، اور اب قیامت تک امت بھی محمد مصطفیٰ کی ہے۔ اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا، وحی کا اختتام ہو گیا۔ تو سامعین محترم، اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ رب کائنات جب ذات حبیب پر تو نے وحی کا اختتام کر دیا، تو اے مولا یہ بتا، کیا ہدایت کا راستہ بھی بند ہو گیا؟ سامعین یہ لطیف نقطہ سمجھنے والا ہے کہ وحی کا دروازہ تو ذات مصطفیٰ پر بند ہو گیا، نبوت کا دروازہ تو ذات محمد مصطفیٰ پر بند ہو گیا۔ ذہن سوال کرے گا، مولا کیا ہدایت کا دروازہ بھی بند ہو گیا؟ تو جواب آتا ہے نہیں، وحی کا دروازہ حضرت حبیب پہ بند ہوا ہے، لیکن ہدایت کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ ذہن پھر سوال کرتا ہے، مولا ذات مصطفیٰ سے پہلے تو ہدایت کے لیے انبیاء آتے تھے، ذات حبیب سے پہلے تو رہنمائی کے لیے انبیاء آیا کرتے تھے، اب نبی تو قیامت تک اور آنا کوئی نہیں۔ مولا پھر بتانا ہدایت چلے گی کیسے، ہدایت آگے بڑھے گی کیسے؟ تو رب کائنات جواب دیتا ہے کہ میرے حبیب مکرم کو دیکھو، میرا مصطفیٰ مقام غدیر خم پر اپنے اخی مولا کائنات کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر منبر پہ لا کر اعلان کر رہا ہے، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔
تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ ذات حبیب پہ نبوت کا دروازہ تو بند ہوا، لیکن مقام غدیر خم پر تاجدار کائنات نے ولایت علی شیر خدا کے اعلان سے ولایت کا دروازہ کھول دیا۔ اب قیامت تک نبی نہیں آئیں گے، ولی آئیں گے، غوث آئیں گے، کتب آئیں گے، ابدال آئیں گے، مجدد آئیں گے، اور کوئی بھی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب علی شیر خدا کے در کی خیرات کو نہ پالے۔ تو سامعین محترم، قرآن مجید کی اس آخری آیہ کریمہ اور اعلان ولایت علی شیر خدا میں نسبت یہ ہے کہ نبوت کا دروازہ ذات حبیب پہ بند کیا گیا، ولایت کا دروازہ ذات مرتضی سے کھولا گیا۔ اب سامعین اسی روایت کی طرف آ جائیں جس کو سیاہ ستہ کی کتب سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ والی کی پوری کتاب حدیث ولایت پر ہے کہ آقا علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا، اب محبوب مکرم واپس مدینہ المنورہ کی طرف چل پڑے۔ 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ حضور کے ساتھ ہیں۔ منظر اپنے ذہن میں لائیں، 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ حضور کے ساتھ۔ راستے میں غدیر خم آیا، میرے حبیب نے قافلہ روک دیا، نماز ادا کی گئی۔ جب نماز ادا ہو چکی تو میرے سونے آقا فرماتے ہیں کہ منبر سجا دو۔ توجہ ہے، آقا فرماتے ہیں منبر سجا دو۔ منبر لگ گیا، منبر پہ امام الانبیاء تشریف لائے۔ میرے آقا منبر پہ آئے، 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ حضور کے سامنے ہیں۔ میرے آقا صحابہ سے خطاب کرتے ہیں، اے میرے دیوانو، کیا میں تمہاری جان کا مولا نہیں ہوں؟ آیا، کیا میں تمہاری جان کا مولا نہیں ہوں؟ سب صحابہ جواب دیتے، قالوا بلا، سونے آقا کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارے مولا ہیں، سبحان اللہ، آپ ہی ہمارے آقا ہیں، آپ ہی ہمارے والی ہیں۔ جب تاجدار کائنات اپنی مولائیت کا اقرار کروا چکے تو اب سونے آقا مولا علی کو منبر پہ بلاتے ہیں۔ آئے ہائے، میرے آقا مولا علی شیر خدا کو منبر پہ بلاتے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، اوپر ہوا میں لہراتے ہیں، اور 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ سے فرماتے ہیں، اے عاشقوں سن لو، دیوانوں سن لو، مستانوں سن لو، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ میرے آقا نے ولایت علی شیر خدا کا اعلان کر دیا۔ آج کے اس مادیت کے دور میں جب ہم حضرت علی کو مولا علی کہتے ہیں، آئے ہائے، کیا کہتے ہیں؟ پیچھے تک جو بھی حضرت علی کو مولا مانتا ہے اونچا بولے گا۔ ہم آج جب حضرت علی کو مولا علی کہتے ہیں اور مولا علی کہہ کے پکارتے ہیں، کچھ لوگوں کے چہروں پہ عجیب سی کیفیات آتی ہیں، آثار قبض نمایاں ہوتے ہیں، ان کی کیفیات بدل جاتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ علی کو مولا کہتے ہو، مولا تو خدا ہے، وہ کہتے ہیں مولا تو اللہ ہے۔ ارے سن لو، حضرت علی کو یہ مولا آج کے دور کی عاشق نہیں کہتے، حضرت علی کو مولا محمد مصطفیٰ نے کہا ہے۔ ہائے ہائے، حضرت علی کو مولا
خود تاجدار کائنات نے فرمایا، حضرت علی کو مولا امام کائنات نے فرمایا، حضرت علی کو مولا پیارے آقا نے فرمایا۔ اس لیے علی شیر خدا کا جب نام آتا ہے ان کو مولا کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ اگر کسی کے چہرے پر آثار قبض آتے ہیں وہ ہم سے نہ جھگڑے، وہ ذات مصطفیٰ سے پوچھے کہ آقا نے مولا کہا۔ اور آقا علیہ السلام نے جب ولایت علی شیر خدا کا اعلان کیا، اب آقا کے الفاظ پہ غور کرنا۔ میرے آقا علیہ السلام جب ولایت علی شیر خدا کا اعلان کر چکے تو اب رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، آئے ہائے، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا کی۔ میرے آقا اللہ کی بارگاہ اقدس میں فرماتے ہیں، اللہم والی من والاہو، آئے ہائے، اللہم والی من والاہو وعادی من آداہو۔ ارے تاجدار کائنات جانتے تھے کہ آنے والے زمانوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کہیں گے صرف اللہ مولا ہے، جو کہیں گے صرف اللہ مولا ہے۔ اس لیے تاجدار کائنات نے ہاتھ اٹھائے اور رب کی بارگاہ میں دعا کر دی، اللہم والی من والاہو، اے مولا، اے رب، اے خالق، اے میرے اللہ، تو بھی اسی کا مولا بن جو علی کو مولا مانے، آئے ہائے، اے اللہ تو بھی اسی کا مولا بن جو علی کو مولا مانے اور جو علی سے دشمنی رکھے، اے اللہ تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ تو وہ بدبخت جو علی شیر خدا سے معاذ اللہ دشمنی رکھتے ہیں ان سے اللہ دشمنی رکھتا ہے، اور جو علی کو مولا مانتے ہیں اللہ بھی انہی کا مولا بنتا ہے۔ تو سامعین محترم، اس آیہ مبارکہ سے یہ راز کھل گیا اور اس حدیث مبارکہ کو سمجھنے سے یہ عقدہ حل ہو گیا اور نقطہ سمجھ آ گیا کہ اب قیامت تک ہدایت کا سلسلہ مولا علی شیر خدا سے چلے گا۔ وقت کتنا ہے آگے؟ سامعین محترم، آپ اس سے اگلی آیہ کریمہ کی طرف آئیں۔ یہ سورہ آل عمران ہے اور ذوق والے لوگ اس آیہ مبارکہ کا مفہوم سمجھتے بھی ہیں اور حظ لیتے بھی ہیں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیہ کریمہ نمبر 61، اس آیہ مبارکہ کو آیت مباہلہ بھی کہتے ہیں، جہاں رب کائنات محبوب مکرم سے فرماتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ سامعین محترم، یہ واقعہ ہے جب نجران کے عیسائی تاجدار کائنات سے مناظرہ کرنے آئے۔ نجران کے عیسائی آقا سے بھئی ذکر مولا کائنات ہو رہا ہے، دن کا وقت ہے، لگتا ہے کہ تھکے تھکے بیٹھے، اگر تو کوئی تھکاوٹ نہیں تو مولا کائنات کا ذکر وہ ہے جو جذبات کو بلند کر دیتا ہے۔ اگر یہ احباب اگر قریب آ جائیں، کوئی تھوڑا ذکر علی پر ذوق والے لوگ چاہیے، نہیں تو میں کچھ چند ایک اور علمی باتیں چھیڑتا ہوں تاکہ آپ کو بھی سمجھ نہ آئے اور میں بھی اپنا وقت گزار جاؤں۔ یہ لوگ تھوڑا آگے تشریف لے آئیں۔ تو سامعین محترم، یہ سورہ آل عمران مالک کائنات واقعہ بیان کرتا ہے کہ جب نجران کے عیسائی حضور کی بارگاہ میں مناظرہ کرنے آئے، وہ مناظرہ مباہلہ میں بدل گیا۔
اب رب کائنات نے تاجدار کائنات کو وہ مباہلہ کرنے کا اسلوب خود عطا کیا۔ اللہ رب العزت حبیب مکرم سے فرماتا ہے فقل، سونے محبوب نسائیوں سے فرما دیں تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم، کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ونساءنا و نساءکم، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لاؤ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کسی ایک مقام پہ جمع ہو کر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہو جائے گی، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، وہ مٹ جائے گا۔ اب سامعین، رب کائنات نے مباہلہ کا طریقہ تو عطا کر دیا، اب تصورات میں ڈوب کے محبوب کے گھر کو دیکھیں۔ میرے آقا اپنے گھر اقدس میں، اپنے در دولت میں مباہلہ کی تیاری کر رہے ہیں، سامنے اللہ کا قرآن ہے، رب فرماتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ جب بیٹوں کے لانے کا وقت تھا، ارے تصورات میں ڈوب کے دیکھنا، بیٹوں کے مقام پر میرے سونے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا حسن اور حسین کہاں ہے؟ آیا آقا فرماتے حسن اور حسین کہاں ہیں؟ بیٹوں کے مقام پہ حسنین کریمین آ گئے۔ پھر اللہ کا قرآن سامنے آیا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ۔ ارے اب عورتوں کے لانے کا وقت تھا، تاجدار کائنات فرماتے ہیں کہ میری سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا کہاں ہے؟ بیٹوں کے مقام پر حضرت امام حسن اور حسین آ گئے، عورتوں کے مقام پر حضرت سیدہ کائنات آ گئی۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لاؤ۔ ارے یہ وہ لطیف موقع تھا جب ہر کوئی دیکھنا چاہتا تھا کہ حضور کی جان کون ہے۔ آئے ہائے، ارے ہر کوئی متجسس تھا کہ محبوب کی جان کو دیکھے، ہر کوئی اس طلب میں تھا کہ آقا کی جان کو دیکھے۔ ارے سامعین، اگلے جملوں پہ غور کرنا، ہم بھی دنیا میں کسی کو اپنی جان کہتے ہیں، کسی کو اپنی جان کہتے ہیں، تو جان کس کو کہا جاتا ہے؟ جو سب سے قریب ہو، جو سب سے عزیز ہو، جو سب سے پیارا ہو۔ ہر کوئی دیکھنا چاہتا تھا کہ سونے آقا کی جان کون ہے۔ جب ہر کسی کی نگاہیں محبوب کی طرف تھیں تو میرے آقا اعلان فرماتے ہیں میرا علی کہاں ہے؟ میرا علی کہاں ہے؟ تو میرے آقا اپنی جان کے مقام پہ مولا علی کو لائے، اپنی جان کے مقام پر مولا علی کو لائے، اور یہ 5 تن نکلے عیسائیوں سے مباہلہ کرنے۔ آگے میرے مصطفیٰ خود ہیں، آئے ہائے، آگے تاجدار کائنات خود ہیں، دائیں طرف امام حسن مجتبیٰ ہیں، بائیں طرف امام حسین ارتضیٰ ہیں، آقا کے پیچھے سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، سیدہ کائنات کے پیچھے مولا کائنات ہیں۔ یہ 5 تن عیسائیوں سے مباہلہ کرنے چلے،
عیسائی اپنی تیاری کر کے آئے، میرے مصطفیٰ اپنی تیاری کر کے آئے۔ جب عیسائیوں نے ان 5 تن کو آتے دیکھا، کتنے؟ ارے 5 تن کے ماننے والوں، اب ان 5 تن کا کمال بھی دیکھو۔ جب عیسائیوں نے، پادریوں نے ان 5 تن کو آتے دیکھا، عیسائیوں کا بڑا پادری، بڑا راہب سارے چھوٹے پادریوں کو روک کے بول کے کہتا ہے، عیسائیوں رک جاؤ، ان 5 تن سے مباہلہ کبھی نہ کرنا۔ ان 5 تن سے مباہلہ کبھی نہ کرنا۔ وہ چھوٹے پادری بول کے کہتے ہیں، تھوڑی دیر پہلے تک تو مباہلہ کی تیاری آپ خود کروا رہے تھے، اب کیا ہو گیا؟ اب مباہلہ سے روکتے کیوں ہو؟ تو عیسائیوں کا بڑا پادری بول کے کہتا ہے، ارے ان 5 تن کے نور کو تو دیکھو، ان 5 تن کا آنا تو دیکھو، ان 5 تن کا قدم اٹھانا تو دیکھو، ان کے چہرے کی چمک دیکھو، ان کے چہروں کا نور دیکھو، ان کے چہروں کا جلوہ دیکھو، ان کا آجو آنا دیکھو۔ مجھے نظر آ رہا ہے اگر ان 5 تن نے آج عیسائیت کے خلاف ہاتھ اٹھا دیے تو پھر قیامت تک زمین پہ کوئی عیسائی نظر نہیں آئے گا۔ عیسائی رک گئے، مباہلہ نہیں کیا، مباہلہ نہیں کیا۔ سامعین اگلے جملے دل میں اتاریے گا، وہ عیسائی بڑا پادری، بڑا سیانہ نکلا، وہ بڑا سیانہ نکلا، 5 تن سے ٹکر نہیں لی، 5 تن سے مباہلہ نہیں کیا، اتنا بڑا سیانہ نکلا کہ مباہلہ نہ کر کے قیامت تک عیسائیت بچا گیا۔ آئے ہائے، مباہلہ نہ کر کے قیامت تک عیسائیت بچا گیا۔ لیکن آج کے دور کے یہ ملا اور آج کے دور کے معترضین اہل بیت یہ اتنے بدبخت ہیں کہ کلمہ بھی انہی کا پڑھتے ہیں اور انہی کے گھر پہ زبان بھی کھولتے ہیں۔ وہ سیانہ تھا، عیسائیت بچا گیا، اور ہم اسی لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں کہ ہم نے اس در کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر دنیا و آخرت کی تسکین چاہتے ہیں تو درے تاجدار کائنات پہ آ جائیں، درے 5 تن پہ آ جائیں، درے علی شیر خدا پہ آ جائیں، یہ دنیا بھی آسان ہو جائے گی، وہ دنیا بھی آسان ہو جائے گی۔ پھر سامعین محترم، یہ جو موقع مباہلہ کا تھا، جو موقع مباہلہ کا تھا، اس کا مقصد اسلام منوانا تھا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ دین اسلام منوانا، چونکہ عیسائیوں نے دین اسلام کو چیلنج کیا تھا۔ تو سامعین محترم، اسلام منوانے کے لیے گھرانہ کس کا تھا؟ غور کریں گے، اللہ نے تو حبیب مکرم سے فرمایا تھا، محبوب فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، انہیں کہیں کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ تو سامعین محترم تھوڑی توجہ کرنا، میرے آقا بیٹوں کے مقام پہ حضرت امام حسن اور آقا حسین علیہ السلام کو لائے۔ تو سامعین توجہ سے بولیے گا، امام حسن اور حسین یہ بیٹے کس کے ہیں؟ تھوڑا اونچا بولے، حضرت مولا علی شیر خدا کے، حضور کے تو نواسے بنتے ہیں۔
آقا کے تو رشتہ میں نواسے بنتے ہیں، تو میرے محبوب علی کے بیٹوں کو کہیں علی یہ میرے بیٹے ہیں، علی یہ میرے بیٹے ہیں، تو سامعین سوچنا تو پڑے گا کہ یہاں سیدہ کائنات کے ساتھ میرے محبوب کا رشتہ کیا ہے اور مولا علی کے ساتھ آقا کی نسبت کیا ہے۔ بیٹوں کے مقام پہ بیٹے مولا علی کے تھے، اور پھر اللہ فرماتا ہے وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ۔ سامعین لفظ عورت جب ہمارے معاشرے میں بولا جاتا ہے تو عورت سے قیاس کس کو کیا جاتا ہے؟ اپنی، تھوڑا اونچا بولے، گھبرائے نہیں اور اونچا بولے۔ جب بھی کہیں بھی آپ کی عورت تو قیاس کس طرف جائے گا؟ بیوی کی طرف۔ تو جب عورت کے لانے کا مقام تھا میرے آقا بیوی کس کی لائے؟ زوجہ کس کی لائے؟ تو سامعین محترم اس آیت مباہلہ میں ڈوبتے چلے جاؤ، بیٹوں کے مقام پر میرے سونے آقا بیٹے بھی حضرت علی شیر خدا کے لائے، عورتوں کے مقام پر سونے آقا زوجہ بھی حضرت علی شیر خدا کی لائے، اور جان کے مقام پر خود علی شیر خدا کو لائے۔ اوپر تاجدار کائنات، نیچے سارا گھرانہ علی کا، یہ لفظ اونچا بولیں گے، اوپر سونے آقا، نیچے سارا گھرانہ علی کا، نیچے سارا گھرانہ علی کا تھا۔ ارے جب اسلام کے منوانے کا وقت تھا تو مباہلہ میں گھرانہ بھی سارا علی کا تھا، اور کرب و بلا میں جب اسلام بچانے کا وقت تھا تب بھی سارا گھرانہ علی کا تھا۔ جب دین اسلام کے منوانے کا موقع تھا اور دین اسلام کے منوانے کا وقت تھا تب بھی سارا گھرانہ مولا علی کا تھا۔ کرب و بلا میں جب اسلام بچانے کا وقت تھا تب بھی سارا گھرانہ علی کا تھا۔ اور سامعین محترم گفتگو کو آخری حصے میں لاتا ہوں۔ آج کا دور علم کا دور ہے، سائنس کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے اور لاجک کا دور ہے۔ علم کے بڑے چرچے ہیں، لیکن میری گفتگو کے آخری حصے کو دل کی تختی پہ لکھتے جائیں۔ اس دنیا میں کوئی شخص اس وقت تک عالم نہیں بن سکتا جب تک وہ دروازہ مرتضیٰ کی خیرات حاصل نہ کر لے۔ کوئی کہے کہ علامہ صاحب بہت بڑا جملہ بول دیا، تو سامعین غور کریں گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو میرے آقا کا یہ فرمان عالی شان صرف جملے تو نہیں تھے، یہ حقیقت تھی۔ اب وہ حقیقت کیا ہے؟ سامعین اگر ہم فقط دین اسلام کو دیکھیں، دین اسلام کا عالم بننے کے لیے قرآن و حدیث کا فہم ہونا ضروری ہے۔ کیا کبھی دیکھا ہو جس کے بندے کے پاس قرآن و حدیث کا علم نہ ہو کیا وہ عالم بن سکتا ہے؟ سوچ لیں، نہیں بن سکتا۔ اور قرآن و حدیث کا فہم پانے کے لیے صرف اور نحو کا جاننا ضروری ہے۔ پڑھے لکھے احباب بیٹھے ہیں، اگر کسی کو صرف و نحو ان کلمات کی سمجھ نہ آئے تو سامعین جان لیں
یہ علم الصرف اور علم النحو یہ عربی گرامر کے قواعد و ضوابط ہے. عربی گرامر کے قواعد ہیں، ضوابط ہیں، اصول ہیں. جس طرح انگلش کو سمجھنا ہو تو انگلش کی گرامر کو سمجھا جاتا ہے، سبجیکٹ آبجیکٹ ورب کو سیکھا جاتا ہے، سینٹینسز پھر بنائے جاتے ہیں. اسی طرح اگر اردو کی زبان کو سیکھنا ہو تو اردو کی گرامر کو پڑھا جاتا ہے. اسی انداز سے جس نے عربی کو سمجھنا ہے تو عربی کی گرامر صرف اور نحو ہے. جب تک کوئی انسان صرف و نحو نہیں سمجھ سکتا اس وقت تک نہ اسے قرآن سمجھ آتا ہے نہ حدیث سمجھ آتی ہے. اور آئمہ لغت کہتے ہیں الصرف ام العلوم والنحو ابوہا. آئمہ لغت کہتے ہیں کہ تمام علوم کی ماں صرف ہے، تمام علوم شریعہ کی ماں صرف ہے اور ماں علم النحو ہے. تو سامعین محترم، جب یہ جان گئے کہ علم الصرف اور علم النحو کے بغیر عربی گرامر سمجھ نہیں آتی، علم الصرف اور علم النحو کے بغیر کوئی عالم نہیں بن سکتا، اب یہ سمجھو کہ علم الصرف اور علم النحو آیا کہاں سے ہے. حضرت ابو الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب مولا علی شیر خدا کوفہ تشریف لائے، حضرت ابو الاسود فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں گیا تو حضرت مولا کائنات کے چہرہ اقدس پر کوئی فکر تھی، کوئی سوچ تھی، کوئی پریشانی تھی. تو حضرت ابو الاسود کہتے ہیں میں نے مولا علی شیر خدا سے عرض کیا اے مولا کائنات کیا فکر مندی ہے، چہرے پہ پریشانی کے آثار کیوں ہیں؟ تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں ابو الاسود میں نے آپ کے لوگوں کو دیکھا ہے انہیں عربی بولنا سیدھی نہیں آتی، انہیں سیدھے طریقے سے عربی بولنا نہیں آتی. مولا علی شیر خدا نے فرمایا چونکہ قرآن عربی میں ہے، احادیث نبوی عربی میں ہے، شریعت کا سارا علم اس کا ماخذ اور بنیاد عربی میں ہے. مولا علی شیر خدا فرماتے میں پریشان اس لیے ہوں کہ ان لوگوں میں آ گیا ہوں، ان کو عربی بولنا نہیں آتی تو مفاہیم غلط ہو جائیں گے، ان کے تصورات غلط ہو جائیں گے. تو حضرت ابو الاسود کہتے ہیں مولا علی شیر خدا آپ تو مشکل کشا ہیں، کوئی حل نکالیں. تو مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں پھر میں حل یہ نکالتا ہوں کہ عربی سمجھنے کے لیے کچھ قواعد و ضوابط بناتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ کچھ اصول بناتا ہوں، جن اصولوں پر عربی بولنا آ جائے گی. حضرت ابو الاسود کہتے ہیں میں چند دنوں کے بعد حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں پھر گیا تو دیکھا حضرت علی شیر خدا کے ہاتھوں میں کوئی کاغذ تھے، ان پہ کچھ لکھا تھا. تو مولا کائنات فرماتے ہیں ابو الاسود ان کاغذات کو لو، ان میں نے علم الصرف اور علم النحو کے اصول بنا دیے ہیں. اب جو ان اصولوں کو پڑھتا جائے گا، عربی سیکھتا جائے گا، قرآن سمجھتا جائے گا تو سامنے راز سمجھ آ گیا. قیامت تک کوئی شخص اس وقت تک عالم نہیں کہلا سکتا جب تک علی شیر خدا کے در سے علم کی خیرات نہ پالے. لہذا قرآن کا علم، حدیث کا علم، دین متین کا علم کسی کو اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک اس کو علم مولا کائنات کا فیض نصیب نہ ہو جائے. اب آخری جملوں کی طرف آئیں. آج کے اس دور میں جب ہم ذکر مولا کائنات کرتے ہیں تو بار بار سوچتے ہیں کہ یہ دن رات علی 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 علی
علی کیوں کرتے ہیں؟ جو سوچتے ہیں ان کو جواب زبان مصطفیٰ سے دینے لگا، اور حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے دینے لگا۔ سبحان اللہ، رابعہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ ایک مجلس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ٹک ٹکی باندھ کر چہرہ مولا کائنات کو دیکھ رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں نے ایک بار دیکھا تو بابا جان حضرت صدیق اکبر کی نگاہیں چہرہ مرتضیٰ پہ تھیں۔ آپ فرماتی ہے میں نے پھر دیکھا تو آپ کی نگاہیں چہرہ جاگ رہے ہیں، چہرہ علی شیر خدا پہ تھیں۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے پھر دیکھا حضرت صدیق اکبر کی نگاہیں چہرہ علی شیر خدا پہ تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ گھر گئیں، بابا جان سے پوچھ لیا بابا جان آج عجیب ماجرہ دیکھا، عجیب منظر دیکھا کہ آپ ٹک ٹکی باندھ کر چہرہ علی شیر خدا دیکھ رہے تھے، چہرہ حضرت علی شیر خدا دیکھ رہے تھے، سبب کیا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں پیاری بیٹی میں نے آقا علیہ السلام سے سنا، میں نے امام الانبیاء سے سنا، سونے آقا فرمایا کرتے النظر الی وجہ علی عبادتن، میرے آقا نے فرمایا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، میں علی کا چہرہ دیکھ کر اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ علی کا چہرہ دیکھ کر عبادت کرنے والوں بولو، علی کا چہرہ دیکھ کے اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ ارے حضرت صدیق اکبر کے ماننے والوں، حضرت صدیق اکبر سے محبت کرنے والوں، حضرت صدیق اکبر کی محبت کا دم بھرنے والوں سن لو، صدیق اکبر فرماتے ہیں علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بعد میں حضور کی بارگاہ میں گئی، عرض کرتی ہیں سونے آقا علی شیر خدا کا چہرہ دیکھنا تو عبادت ہے، جو لوگ حضرت مولا کائنات کے ظاہری وصال کے بعد آئیں گے، جو 14ویں 15ویں صدی میں آئیں گے، ان کا کیا قصور ہوگا؟ ان کا کیا قصور ہوگا جو زمانہ علی شیر خدا کو ظاہراً نہ پا سکے؟ وہ عبادت کیسے کریں؟ ارے صدقے جائیں آقا پر، میرے آقا نے فرمایا جو حضرت علی شیر خدا کا چہرہ ظاہراً نہ دیکھ سکیں، 14ویں 15ویں صدی میں آئے یا قیامت کے قریب زمانے میں آئے، وہ علی شیر خدا کے نام کی محفل سجا لیں، ذکر علی عبادت، محفل علی سجا کر ساری رات علی علی کریں، سارا دن علی علی کریں، ان کا علی علی کرنا بھی رب کی عبادت ہو جائے گا۔ تو سامعین محترم، ذکر علی کرتے ہوئے گھبرایا نہ کرو، علی علی کرتے ہوئے گھبرایا نہ کرو، اور علی علی کرتے ہوئے فتووں کی پرواہ نہ کیا کرو۔ علی علی تو خود خدا قرآن میں کرتا ہے، علی علی تو محمد مصطفیٰ کرتے ہیں، علی علی تو صحابہ کرتے ہیں، علی علی تو تابعین کرتے ہیں۔ ارے ہر مومن کا وظیفہ علی علی ہے، ہر صحابی کا وظیفہ علی علی ہے۔ اس لیے سامعین محترم، اس مادیت کے دور میں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علی نے
پھر سے اس امت کو مولا علی شیر خدا کا دروازہ دکھایا ہے، اور حضرت علی شیر خدا علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در سے علم، معرفت، محبت، اخلاق اور تربیت کی خیرات لینا سکھایا ہے۔ یہ دور جس دور میں ذکر اہل بیت کرنا بھی ایک تانا بن گیا تھا، مشکل ہو گیا تھا، حضور شیخ الاسلام نے ذکر علی دلائل سے کیا، قرآن و حدیث سے کیا، اور آج پھر وہ وقت ہے۔ میں خیبر سے لے کر سندھ تک ہر مہینے کم و بیش آدھا پاکستان پھرتا ہوں، اب تو ہر جگہ پر علی علی کے نام کی صدائیں نظر آتی ہیں۔ اور دوسری محبت کا پیغام اور جملہ یہ ہے کہ میں نے خیبر پختونخوا کے سادات سے لے کر پنجاب اور سندھ کے سادات تک کو دیکھا، ہر سید حضور شیخ الاسلام سے محبت کرتا ہے، اور اس محبت کا سبب یہ ہے کہ حضور شیخ الاسلام سادات کے گھر کی نوکری کر رہے ہیں۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت محبوب مکرم کا صدقہ یہ نوکری اور یہ محبت قبول فرمائے۔ اور سامعین، آخر میں پھر ایک اعلان بالخصوص سماعت فرمائیں۔ جناب محترم تاجدار مہدوی اعلیٰ حضرت الحاج خواجہ پیر ہارون الرشید رحمت اللہ تعالی علیہ کا پہلا سالانہ عرس اور پہلی سالانہ بڑی محفل پاک 27 فروری بروز پیر انشاءاللہ تعالی آغاز ہونے جا رہی ہے۔ مرکزی دربار عالیہ موڑا شریف، تحصیل کو مری، 27 فروری بروز پیر کو اس عرس مبارک کی محفل کا آغاز ہوگا، اور 28 فروری بروز منگل انشاءاللہ تعالی اس کی دعا ہوگی۔ احباب محبت اس میں شریک ہوں اور اپنی محبتوں کے فیوزات اپنے نصیب سے حاصل کریں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ سامعین محترم، میں سادات کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص محترم سید ناصر حسین شاہ صاحب کا، محترم سید شاہ فیصل حسین شاہ صاحب کا، اور جناب محترم سید یاسر عرفات شاہ صاحب کا۔ ہمارے تحریک منہاج القرآن کے یہ رہنما بھی ہیں، سرپرست بھی ہیں، بلکہ یہ تحریک سادات کی ہے اور ہم سادات کے گھرانے کے نوکر اور خادم ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اس میں اگر کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے تو مجھے ناچیز کی طرف سے ہے، رب کائنات معاف فرمائے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ السلام کی رحمت ہے، اور میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ والی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔